سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نام سے کون دنیا کے اندر واقف نہیں ہوگا؟ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر ایک شخص کو پتا ہے کہ صدیق اکبر کون تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وفاداریاں ہیں، جو اسلام کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداریاں کی ہیں، وہ دنیا کے سامنے عیاں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ جب سے یہ آپس کے اندر دوستی قائم ہوتی ہے حضور کی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پھر یہ دوستی کہاں تک رہی ہے۔ کوئی سفر، کوئی حضر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو۔ غزوات کے علاوہ بھی کتنے سفر ایسے ہیں جس کے اندر صدیق اکبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور ابتدائے اسلام کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر ان کا ایمان دیکھے کیسا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی کلمہ حق کی دعوت دی ہے نا، اس نے آگے سے دلائل مانگی ہے، دلیل مانگی ہے کہ حضور آپ دلیل دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا کلمہ حق دعوت حق ہے۔ سوائے سیدنا صدیق اکبر کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے کہ جب میں نے اس کے سامنے کلمہ حق رکھا تو اسی وقت انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 40,000 درہم کے مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اسلام لانے کے بعد کیا عالم تھا اور کیا زمانہ تھا، کس مقام تک پہنچ گئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور مکہ کے اندر جو بڑے تاجر تھے، جن کو مالک التجار یعنی تاجروں کا بادشاہ، چند ایک لوگ تھے جو بڑے بڑے تجارت کرنے والے تھے، ان میں سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی تھا۔ لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی دولت، اپنا مال، اپنا تن من دھن جو کچھ بھی تھا، وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمہ تن تیار رہتے تھے قربان کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد پھر حضور کا اتنا ساتھ دیتے ہیں، اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ صحابہ کرام کو حکم دے دیتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام ہجرت کرنے کے لیے نکل جائیں، لیکن آپ صدیق اکبر کو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر تم انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے دے تو میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر صدیق اکبر کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور کتنا حضور ان کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ کے انتظار میں رہا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جس رات نکلے، صحابہ کرام تو وقتاً فوقتاً نکل رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف، لیکن رات کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ سارا عالم حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج صدیق اکبر کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب گھر ہوگا سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کے اندر ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ وفاداری کی ہے، اس طریقے سے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سے ایک بندہ بھی کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا، چاہے وہ کوئی بندہ صدیق اکبر کو ماننے والا ہو یا ان کا کوئی منکر بھی ہے۔ جیسی وفاداری اور جیسا انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، فریق مخالف کے پاس بھی کوئی بندہ نہیں ہوگا اس کے مقابلے کا۔ آپ اندازہ لگا رہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس کسی نے بھی مجھے مال دیا نا، یعنی دین اسلام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی بنیادوں کے لیے، میں نے ہر بندے کا جب مال لیا ہے نا تو اس کا مال میں نے امانت سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ کسی نے بھی مجھے مال دیا ہے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، تو میں نے اس کا مال امانت سمجھ کر خرچ کیا دین اسلام کے اندر۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے کہ اس کا مال جب بھی میں نے خرچ کیا ہے تو میں نے اپنا مال خرچ کر کے سمجھا ہے، میں نے اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا دین اسلام کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر قرب تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسلام لانے سے پہلے 40,000 جو بندہ درہم کا مالک ہو اور قربان جائے صدیق اکبر کی ذات پر، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ نے سیاہ رنگ کی چادر لی ہوتی ہے جس کے اوپر کئی پیوند لگے ہوتے ہیں، یعنی ایک وہ زمانہ دیکھے کہ جو بندہ 40,000 درہم کا مالک ہے اور مکہ کا بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر ہے، لیکن حضور کی ذات پر ساری چیزیں قربان کرنے والے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے صدیق اکبر پر کہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک چادر آپ کے سر اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی پیوند لگے ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام صدیق اکبر کو پیش فرمائیے۔ کیسے اللہ کے محبوب ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ میں جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے حضور آپ ابو بکر سے پوچھئے اب جو آپ کی حالت ہے اس حالت میں آپ راضی ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر مکہ کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کے اوپر اپنی جانثار دولت جانثار کرنے کے بعد ایک وقت آ چکا ہے کہ آپ کے جسم پر ایک چادر اور اس کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کو سلام پیش کیا ہے، اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر سلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں صدیق اکبر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر آپ کو سلام پیش کیا۔ صدیق اکبر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر، اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر تم اس حالت میں راضی ہو؟ تو قربان جائے صدیق اکبر کے اوپر فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں مجھے دے کر راضی ہے تو صدیق اکبر بھی راضی اس حالت کے اندر۔ یہ صدیق اکبر کی محبت اللہ کے ساتھ اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا کرتی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ جیسا صدیق نے اپنے آپ کو حضور کے لیے قربان کیا ہے نا، جیسے صدیق اکبر نے اپنی دولت کو قربان کیا، اپنی ذات کو قربان کیا، اپنی اولاد کو حضور کے لیے وقف کیا، ایسا فرمایا کہ دنیا میں کوئی بندہ مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اور میں نے کہا اپنا تو کہ فریق مخالف اگر کوئی بندہ منکر بھی ہے صدیق اکبر کا، ایسی سیرت جو صدیق اکبر کی ہے وہ پیش نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، اور غار ثور کے اندر 3 دن کا قیام ہوتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان 2 میں سے جو دوسرا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے
اللہ بھی قرآن مقدس میں صدیق اکبر کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی کہہ رہے ہیں. تو حضور کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ غم کا مطلب کیا تھا. یعنی صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ تھے اور مشرکین مکہ نے جب اعلان کیا حضور کو تلاش کرنے کے لیے، جو بتائے گا حضور کے بارے میں 100 اونٹ رکھے تھے اس کے لیے انعام. لوگ تلاش کرتے کرتے، ابی بن خلف جو ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا. تو صدیق اکبر کو حضور کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، ابو بکر صدیق غم نہیں کرنا. اب غم ہوتا ہے اور کسی کے لیے، اپنے لیے ڈر ہوتا ہے. تو قرآن بھی بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر جب غار ثور کے اندر پریشان تھے نا، تو وہ حضور کی وجہ سے غمگین ہو رہے تھے، اپنی ذات کا کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا لا تحزن، غم نہ کریں. خوف کا نہیں کہا کہ خوف نہ کرو، چونکہ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر بھی غار ثور کے اندر اگر صدیق اکبر پریشان ہو رہے تھے تو وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہو رہے تھے. اور پھر آپ دیکھیں قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، قیامت کی صبح تک ایسا انسان دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے غار ثور کی طرف تشریف لاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ گھر میں ذمہ داری لگا دی اپنی بیٹیوں کی. حضرت اسما 3 دن تک غار ثور کے اندر جا کر رات کی تنہائی کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کر کے لے جانے والی یہ صدیق اکبر کی بیٹی. اور صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری صدیق اکبر نے لگائی کہ عبد الرحمن تم نے قریش مکہ کو دیکھنا ہے، وہ جو خبریں ان کی ہوا کرے گی وہ آپ نے رات کے وقت ہمیں پہنچانی کرنی ہے. یعنی ان کو تو بتایا ہوا تھا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. اب صدیق اکبر کی وفاداریاں دیکھتے جائیں آپ کیسے اللہ کی محبوب کے لیے اپنی وفاداریاں نبھا رہے ہیں. گھر میں بیٹیوں کو اسما بنت ابی بکر صدیق کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ 3 دن تک کھانا بنا کر خود تنہائی کے اندر، آج بھی غار ثور کے اوپر جب آپ جائیں گے نا تو غار ثور کا ایک روب ہے، بہت بلندی کے اوپر ہے. بڑے بڑے نوجوان جاتے ہوئے ہمت ہار جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کے خاندان پر، کس قدر اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں تھی. حضرت اسما اکیلی رات کی تنہائیوں میں کھانا لے کر غار ثور تک پہنچا کرتی تھی. ادھر صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن، یہ قریش مکہ کا جو مشورہ ہوتا تھا ان کی خبریں لا کر حضور کو پہنچایا کرتے تھے. اور صدیق اکبر کا ایک غلام تھا، اس کی ذمہ داری دیکھیں کیا لگائی تھی. صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں تم نے بھیڑ بکریاں اس راستے پر لانی ہے تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں. اور خود اپنی ذات کو حضور کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے. یعنی بیٹیوں کو بھی ذمہ داری حضور کی خاطر لگایا ہوا ہے، بیٹے کی ذمہ داری بھی لگائی ہوئی ہے، غلاموں کی ذمہ داری بھی لگائی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو بھی حضور کے لیے وقف کیا ہوا ہے. میں نے کہا ایسی وفاداریاں کوئی بندہ دنیا کے اندر نہیں کھا سکتا. اور جب غار ثور کا معاملہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے نا، تو جب حضور غار ثور پر جا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صرف انگلیوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے کہ مکہ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ قدموں کے نشانات کو پہچاننے والے بہت زیادہ تھے. یہ ایک علم تھا خاص طور پہ، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں زخمی ہو چکی. تو قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات سے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ حضور آپ کی انگلیاں زخمی ہو چکی ہیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، راستہ بھی کافی قدرے ٹھیک ہو چکا ہے، راستے میں آتے جاتے سہولتیں بھی ملتی ہیں،
لیکن ابھی بھی یہ بندہ اکیلا جاتے ہوئے تھک جاتا اور کہتے بھی ہاتھ کے اندر کوئی چیز نہ پکڑنا، آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ پانی کی بوتل بھی اٹھاتے ہوئے نا پریشانی ہوتی ہے۔ اب صدیق اکبر کا کمال دیکھیں، حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور تک لے جاتے ہیں۔ یہ کامل محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی صدیق اکبر کے کہ حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پھر غار ثور تک پہنچایا۔ اور غار ثور تک پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر حضور علیہ السلام کو بٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ غار کے اندر جاتے ہیں، جا کر غار کی صفائی کرتے ہیں اور اپنا جو جبہ ہوتا ہے اس کو بھی پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کے سوراخوں کے اندر بند کر دیتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ کس لیے؟ تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہے، کوئی مصیبت پہنچنی ہے، غار کے اندر سے کسی سانپ کا آنا ہے تو وہ مجھے ڈسے، میں وہ تکلیفیں برداشت کروں لیکن حضور کو کچھ نہ ہو۔ ایسے ہی صدیق اکبر کو نہیں کہا جاتا وہ صدیق اکبر۔ وہاں پر 3 دن اور 3 رات کا قیام وہاں پر آپ علیہ السلام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہ آپ نے کبھی سنی ہو کسی سے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو کوئی بندہ ایمان کی حالت میں ایک نگاہ دیکھ لے نا، ایک نگاہ دیکھ لے تو وہ بندہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے سارے اولیاء اللہ بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو، پیارے آقا کو ایک نگاہ دیکھا ایمان کی حالت میں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھ لیا، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ امت کے سارے اولیاء اللہ بھی اکٹھے ہو جائے تو اس کا درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ جس نے حضور کا چہرہ انور دیکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر صرف آپ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے، حضور کا چہرہ ہوتا تھا اور صدیق اکبر کی آنکھیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ آنکھیں صدیق اکبر کی ہونی چاہیے، چہرہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ صدیق اکبر میں پھر ایسا تمہیں دیدار کراؤں گا اپنے محبوب کو کہ سارا زمانہ دور ہوگا اور میرے محبوب کا چہرہ تیری گود میں ہوگا اور تو اکیلا پھر میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھتے رہنا، تکتے رہنا۔ 3 دن اور 3 راتیں حضور کی زیارت کرنے والا صرف ایک شخص تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا 18 سال صدیق اکبر کی عمر، حضور صدیق اکبر کی عمر تھی، اور 20 سال آقا علیہ السلام کی عمر تھی جب حضور کے ساتھ دوستی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کا کتنا ساتھ ملا ان کو۔ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر آپ مکہ کے اندر حضور رہے تو صدیق اکبر وہاں رہے، پھر مدینہ میں، اور آج بھی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے۔ یعنی اللہ نے بھی پھر کرم کی انتہا کر دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر 3 دن تک آقا علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھتے رہے نا اور آپ کی آنکھیں حضور کے چہرے کو تکتی رہیں، تو پھر ہوا کیا کہ اس قدر چہرہ صدیق اکبر کا نور اللہ نے ایسا عطا کر دیا صدیق اکبر کے چہرے کو، یعنی حضور کا نور، نورانی چہرہ دیکھ دیکھ کر صدیق اکبر کا بھی چہرہ اتنا نورانی ہو گیا تھا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضور مدینہ پہنچتے تھے، اب حالانکہ حضور کا چہرہ، ظاہری بات ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر تھے، ابو بکر صدیق کا اتنا نور تو نہیں تھا، لیکن یہ 3 دن کی نورانیت صدیق اکبر کو ملی تو اس قدر ابو بکر صدیق کا بھی چہرہ نورانی ہو گیا تھا کہ لوگ جب مدینہ طیبہ میں آ رہے تھے حضور کو ملنے کے لیے تو ابو بکر کو پہلے سلام کر رہے تھے، حضور کو بعد میں سلام کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر بھی نورانیت سے کم نہیں تھا، ان کو بھی اللہ نے بڑا نور عطا کیا ہوگا۔ مدینہ میں لوگ آ رہے تھے، صدیق اکبر کو پہلے سلام لے رہے تھے اور حضور سے بعد میں ملاقات کر رہے تھے، تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ مدینہ کے لوگ جو ہے نا وہ مجھے اللہ کا نبی سمجھ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر آپ چادر اتارتے ہیں اور حضور کے اوپر چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں
اور بتاتے ہیں کہ بھی میں تو غلام ہوں، آقا تو یہ ہے، ان سے ملاقات کیجیے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں آپ دیکھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی مال لیا کرتے تھے، حضور نے ایک دفعہ فرمایا، حضرت بلال حبشی کو جب حضور نے دیکھا نا تو عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں آج بلال کو آزاد کروا دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ حضور انہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق پر اب گھر جاتے ہیں اور مال لے کر آتے ہیں اور اسی وقت آ کر غلاموں کو، حضرت بلال کو آزاد کر دیتے ہیں۔ 6 بندوں کو، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہی، اس وقت حضرت صدیق اکبر کے پاس بہت دولت تھی، تو جہاں جہاں حضور کو ضرورت پڑی ہے سب سے آگے بڑھ کر جو حصہ ڈالنے والے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا کمال، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان فرمایا نا تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے مالی حالات بڑے اچھے تھے، تو صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کر آ رہے تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ ابو بکر صدیق ہر معاملے میں میرے سے آگے ہوتا ہے، مطلب ہر نیکی کے اندر آگے ہوتا ہے۔ آج یہ ہوگا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں گھر میں گیا اور میں نے گھر کا آدھا مال بال بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے رکھ دیا اور آدھا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور صحابہ کرام بھی لاتے گئے۔ لیکن بھائی صدیق اکبر تو پھر صدیق اکبر تھے، آئے ہائے ہائے کیا کہنے۔ روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے گھر کے اندر ایک سوئی تھی، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، سارا سامان لے کر آگے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا سامان۔ اب حضور، ظاہری بات اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے نا وہ صحابہ کرام کے اوپر تو پھر نگاہیں تو ہوتی ہے حضور کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا باقی سب سے نہیں پوچھا لیکن صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق اکبر بتاؤ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ یعنی حضور جانتے تھے کہ میرا صدیق اکبر کس قدر فنا فی الرسول ہے، اللہ کے رسول کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ ان سے پہلے عمر بن خطاب نے کہا کہ میں بڑا خوش تھا کہ آج میں آدھا مال لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی حضور اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر تم بھی کچھ گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا کہ حضور میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا۔ اس دن عمر بن خطاب نے کہا کہ یار میں اس دن مان گیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ابتدا کے اندر سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائی اسلام میں، بالکل ابتدائی اسلام کے اندر پہلو پہل اسلام لانے والے تھے۔ اور پھر جب حضور معراج کی رات میں تشریف لے کر جاتے ہیں، 7 آسمانوں سے تشریف لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس جب آتے ہیں، پورا مکہ جو ہے وہ حضور کے اس معجزے کا انکار کر رہا تھا، اور ابو جہل سب سے آگے آگے ہوتا تھا، تو یہ بھاگتے بھاگتے ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے اور آ کر ابو بکر صدیق سے کہتا ہے ابو بکر صدیق ایک بندہ اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات وہ آسمانوں سے ہو کر زمین پر آ گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ پہلے بندہ بتاؤ کون سا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ کا دوست کہے تو مکہ کے کافر بھی سمجھتے کہ مصطفیٰ کے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن مکہ کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ حضور کی دوستی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر اگر تمہارا دوست کہے کہ میں راتوں رات 7 آسمانوں سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرا دوست اور میرا محبوب کہتا ہے تو فرمایا پھر اس میں شک بھی کوئی نہیں، وہ واقعتاً حق اور سچ بات کر رہے ہیں۔
اس موقع پر حضور نے آپ کو صدیق کا لقب دیا تھا. اور جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، تو جب حضور کا پتہ نہیں چلتا، بھی حضور نکل چکے ہیں مکہ سے، تو سارے مکہ والے کہتے ہیں بھی پتہ کہاں چلنا چاہیے حضور کا. تو سارے مکہ کے بڑے بڑے کافر بھی جو تھے نا، وہ بھی کہتے تھے اگر حضور کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ صدیق اکبر کا گھر ہو سکتا ہے، کوئی اور گھر نہیں ہو سکتا. یعنی مکہ کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ حضور اگر جائیں گے تو سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں جائیں گے. اور پھر جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. ابو جہل پہنچتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے. وہ پوچھتی ہیں، ابو جہل پوچھتا ہے ان سے، اسماء بتاؤ کہ حضور کہاں ہے، تیرا باپ کدھر ہے؟ تو حضرت اسماء فرماتی کہ نہ مجھے باپ کا پتہ ہے نہ حضور کا پتہ ہے کہاں. لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر حضور کا پتہ ہے تو اس گھرانے کو پتہ ہوگا. اس بدبخت نے حضرت اسماء کے چہرے پر تماچا بھی مارا تھا. آپ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن حضور کا پتہ نہیں دیا. یہ وفاداروں کا گھر ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ دیکھیں ہر سفر کے اندر حضور کے ساتھ تھے، حضر میں حضور کے ساتھ تھے. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ حضور فرماتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر گیا، میرے ساتھ عمر گیا، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر آیا، عمر آیا، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر نکلا، عمر نکلا. یعنی ہر مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری، غزوات کے اندر شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، فتح مکہ، سارے غزوات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے. اب جب مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے والا تھا، تو وصال کے وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ کی طبیعت میں نساز تھی تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بھئی مسجد نبوی کے اندر لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، تو حضور نے فرمایا عائشہ لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ صدیق اکبر کو کہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. یعنی حضور مصلی رسول پر، اپنے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد جو ہے نا وہ بڑے رقیق القلب ہیں، بڑا ان کا دل نرم ہے، تو یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے نا تو حضور وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، آپ کسی اور کو کہہ دیں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ بھی ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ مصلی پر جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے پھر کہہ دیا تو حضور ناراض ہو گئے اور آپ نے ڈانٹ دیا، فرمایا تم یوسف والیہ ہو، جیسے یوسف والیہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں کہہ رہی تھی اور اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے تھے، اور تم بھی آج مجھے ویسے ہی کر رہی ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کو حکم دو، پھر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر 17 نمازیں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی کیا کیا بات آپ کو بتائیں. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے نا کسی جگہ پر روانہ فرمایا، اس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ماتحت آپ کے بنا دیے، یعنی امیر عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے. تو عامر بن عاص فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ حضور کو مجھ سے بڑی محبت ہے، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی میرے ماتحت کر دیے. تو لشکر جب واپس آتا ہے تو حضرت عامر بن عاص عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا عائشہ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، حضور مردوں میں سے بتائیں. آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا جی ثم بعد ذالک، اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب سے محبت ہے. کہتے ہیں میں نے چند لوگوں کے بارے میں بات کرتے کرتے پوچھا
تو کہتے پھر میں نے پوچھنا ہی ختم کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے اخیر کے اندر چلا جائے۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، آپ کی محبت ایسی تھی کہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ کس کے ساتھ کتنی ہے، لیکن جب حضور سے پوچھا جاتا تو پھر حضور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ جو مال خرچ کرنے والا ہے، اور میں نے ہر بندے کا جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات قیامت والے دن دے گی۔ پھر بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مسجد نبوی بنتی ہے تو آپ نے سب کے دروازے بند کروا دیے، کھڑکیاں بند کروا دی، لیکن آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی جو کھڑکی ہے نا وہ مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے، اس کو اجازت ہے۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا شخص یہی ہے۔ پھر آپ بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں آپ نے فرمایا صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کرو۔ پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ یہ بھی بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آنا، وہ عرض کرتی کہ حضور میں دوبارہ ہوں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اگر آپ دنیا سے پردہ کر جاتے تو پھر میں کس سے ملاقات کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر میں نہ ہوا تو میری جگہ پر تم ابو بکر سے ملاقات کر لینا۔ یہ سارے اشارات تھے کہ میرے بعد میرے مصلی پر کھڑے ہونے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ دیکھیں اب حضور کے ساتھ جو ان کا ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات دیکھ لے، نبوت کے زمانے کے حالات اور واقعات کو دیکھ لے، ہجرت کے واقعات کو دیکھ لے، مدینہ طیبہ کے آنے کے بعد کے حالات اور واقعات کو دیکھ لے، ہر جگہ پر صدیق اکبر نے ہر چیز حضور کے لیے قربان کر دی، ذرہ برابر بھی اپنی انا پر نہیں چلے، جو حضور کا فرمان ہے بس وہی حق سچ ہے۔ اب دیکھیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے، وصال کے بعد پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت ایک دم سے عرب کے کتنے قبیلے مرتد ہو جاتے ہیں۔ کئی قبیلے ایسے تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکے تھے۔ ادھر روم کے ساتھ بھی جنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ سارے معاملات تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ ان معاملات کو اتنا سختی سے نہ لیں، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں حضرت عمر نے کچھ رائے قیام کی۔ سیدنا صدیق اکبر اب دیکھیں اس موقع پر حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے دین کی حفاظت کرنے والا، سب سے پہلا دین کی دفاع کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر، حضور کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور جانور کی جو زکوٰۃ دینے والے تھے، اگر جانور کے ساتھ جو رسی دیتے تھے نا، اگر آج وہ رسی بھی نہیں نہ دیں گے، جانور دے اور رسی نہ دے تو بھی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور دین کے اندر کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کہے گا کہ حضور وفات پا گئے میں قتل کر دوں گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے، حضور بھی چلے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے، اور آپ نے تلوار پکڑ لی جو کہے گا کہ حضور وفات پا چکے ہیں تو میں قتل کر دوں گا۔ اس طرح کی صورتحال تھی، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس معاملے اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس معاملے کو سنبھالا اور آپ نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ نے خطبہ دیا فمن کان یعبد منکم محمدن، جو کوئی تم میں سے حضور کی پوجا کرتا تھا، جو کوئی تم میں حضور کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو سن لو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس نازک معاملے پر، صورتحال پر پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کو سنبھالتے ہیں اور پھر دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پھر آج جب کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے نا صدیق اکبر کے اوپر، تو پھر اس بندے نے صدیق اکبر کی سیرت ہی نہیں پڑھی۔
مجھے یاد آ گیا گاندھی نے ایک وقت اپنے انڈیا کے اندر بڑے جلسے کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ میں تمہیں ہندوستان کی ترقی کے لیے رام چندر اور کرشن جی کا حوالہ نہیں دیتا کہ تم ویسی زندگی گزارو، میں تمہیں صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کے حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی ریاست قائم کی اور بڑی سادہ زندگی گزاری تھی۔ یہ غیر مسلم سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کر رہے تھے کہ سادہ زندگی گزاری، یعنی جو کچھ تھا سب کچھ دین اسلام کے اوپر لگا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور کے ساتھ چلتے ہیں گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ جاتے ہیں، اور صدیق اکبر کے والد پوچھتے ہیں بچوں سے بھی، ابو بکر صدیق کو گھر میں چھوڑ کے بھی گیا ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹیاں جو ہے وہ کنکریاں کپڑے میں ڈال کر اس کو کھٹکھٹاتی ہیں اور بتاتی ہیں جی ہمارے پاس کچھ ہے۔ اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر کا خاندان حضور کے لیے قربانیاں دیتا رہا، اور پھر صدیق اکبر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور شرف صحابیت اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر بیٹے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحابیت کا مقام عطا فرما دیا۔ پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ پھر عبد الرحمن کا ایک بیٹا عبداللہ تھا، اس نے بھی شرف صحابیت حاصل کیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کی زوجہ بھی ایمان لے آئی، وہ بھی صحابیہ بن گئی۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ وہ بھی صحابیہ بن گئی، آپ کی بیٹی اسما وہ بھی صحابیہ بن گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس خاندان نے حضور کے ساتھ وفاداریاں کیا تو اللہ نے پھر کرم کی انتہا کر دی ان کے خاندان پر۔ تو جو بندہ آج بھی صدیق اکبر کے اوپر اعتراض کرتا ہے نا کسی قسم کا نکال نپول کے، بس اس بیچارے کے پاس سیدنا صدیق اکبر کی سیرت نہیں ہے، اس نے آپ کی زندگی نہیں پڑھی۔ یعنی جو خاندان نبوت پر اپنا ہر چیز لٹا کر ہر چیز قربان کر کے چلا گیا، اپنے بھی مانتے ہیں فریق مخالف بھی مانتے ہیں، کیا خیال ہے وہ حضور کے خاندان کے باغ اور آپ کے جائیداد کو قبضہ کرے گا؟ کتنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو تو خلافت نہیں دی، عمر نے اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دی، اس لیے کہ یہ جو بیٹا اور باپ کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بادشاہوں کے اندر چلتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے خاندان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے اور خاندان کے لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے نبوت کے طرز پر اپنے بعد خلیفہ جو ہے وہ دیکھو آپ نے نامزد نہیں فرمایا، مسلمانوں کی رائے پر چھوڑا، سیدنا صدیق اکبر کو بنایا گیا۔ کسی وقت تک حضرت علی کی مخالفت رہی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی ابو بکر میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور سب لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ باقی سارے صحابہ کرام نے بھی کی، حضرت علی کے بعد تو پھر کوئی بندہ رہ ہی نہیں نہ گیا، اور حضرت علی نے بھی کسی ایک وجہ پر فرمایا تھا کہ مجھے اس بات پہ شکوہ تھا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا شکوہ بنتا ہے۔ جب وہ ناراضگی ختم ہوگی تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ ابو بکر صدیق میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور سب لوگوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں ہے، بالکل سینے ہمارے صاف ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب انتقال ہو جاتا ہے نا، ان کی زندگی میں تو حضرت علی نے نکاح نہیں فرمایا کوئی اور، فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے حنفیہ نامی عورت سے نکاح کیا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد۔ انہوں نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ آپ بتائیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین حضور کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مولا علی بھی اتنی عزت اور مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں، اور حسنین کریمین اتنا قریب اپنے آپ کو سمجھا، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا گھر والوں کی طرح سمجھے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی اہل بیت کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے تھے۔ فرماتے تھے اگر حضور کا قرب چاہتے ہو نا تو حضور کے اہل بیت کے اندر اپنی محبت کو اجاگر کرو، اسی سے آپ کو اللہ کا بھی قرب ملے گا اور حضور کا بھی قرب ملے گا۔
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر اور بھی اگر 10 گھنٹے بھی بولنا پڑے نا، صدیق اکبر کی اتنی جانساریاں ہیں، اتنی وفاداریاں ہیں نا، 10 گھنٹے بھی اگر میں بولنا چاہوں نا تو بول سکتا ہوں، لیکن اتنا لمبا جو ہے نا وہ بیان مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح حضور کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔